بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نجاست کے پاک کرنے کا بیان، صفحہ نمبر 81، مسئلہ نمبر 31 سے 35۔ مسئلہ نمبر 31 ہے گوبر کے کنڈے اور لید وغیرہ نجس چیزوں کی راکھ پاک ہے، یعنی گوبر سے جو کنڈے بنائے جاتے ہیں سپیا کے، اور لید یعنی گھوڑے، گدے اور خچر کی لید وغیرہ، یہ نجس چیزیں ہیں لیکن ان کی راکھ پاک ہے۔ اگر ان کو جلا کر ان کی راکھ بنا لی جائے تو راکھ پاک ہے، ان کا دھواں بھی پاک ہے۔ روٹی وغیرہ میں لگ جائے تو کچھ حرج نہیں، کپڑوں وغیرہ پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، ان میں نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 32، بچھونے کا ایک کونا نجس ہے، ایک کنارہ ناپاک ہے اور باقی سارے کنارے پاک ہے تو پاک کونے اور کنارے پر نماز پڑھنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 33، جس زمین کو گوبر سے لیپا ہو وہ نجس ہے، اس پر بغیر کوئی پاک چیز بچھائے نماز درست نہیں ہے، البتہ اگر اس پر کوئی چیز بچھا دی جائے تو پھر مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 34، گوبر سے لیپی ہوئی زمین اگر سوکھ گئی ہو، خشک ہو گئی ہو تو اس پر کپڑا بچھا کر نماز درست ہے، اگرچہ وہ کپڑا گیلا ہو، لیکن وہ اتنا گیلا نہ ہو کہ اس زمین کی کچھ مٹی چھوٹ کر کپڑے میں بھر جائے۔ اگر اس کی کچھ مٹی یا نجاست چھوٹ کر کپڑے میں بھر جائے گی تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گی اور اس پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 35، پیر دھو کر ناپاک زمین پر چلی۔ ایک عورت ہے، اس نے پیر دھوئے لیکن جس زمین پہ وہ چلی وہ زمین ناپاک ہے اور پیر کا نشان بھی زمین پر بن گیا، یعنی وہ پانی والا، تو اس سے پیر ناپاک نہ ہوگا۔ ہاں، اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی کچھ مٹی یا یہ نجس پانی پیر میں لگ جائے تو پھر نجس ہو جائے گا۔ اگر پیر کے پانی سے زمین اتنی بھیگ جائے کہ زمین کی کچھ مٹی یا یہ نجس پانی پیر میں لگ جائے تو نجس ہو جائے گا۔ یہ آج کے مسائل ہے، باقی انشاءاللہ اگلے سوگ میں پڑھیں گے۔